ایک ضرب کلیم یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، نہیں مقام کی کھوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اقبال۔ ضرب کلیم بقول علامہ مرحوم دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب پر اتنے مختصر لفظوں میں اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں ہے۔ جس کو شک ہو اسے لازم ہے کہ کتاب کا اول سے آخر تک مطالعہ کرے، یقیناً اس تبصرے کی صداقت آشکار ہو جائے گی۔ دور حاضر علامہ کی خاص اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی تو بالکل واضح ہے، یعنی موجودہ زمانہ یا وہ دور جو ہمارے سامنے ہے یا 20ویں صدی، لیکن اس سے مراد ہے وہ اتحاد، تشکیک اور بے دینی جو تہذیب مغرب کا ثمرِ نو رس ہے، جس نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اسلام اور قرآن دونوں سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ تہذیب مغرب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خدا پرستی کی جگہ بت پرستی کو فروغ ہو رہا ہے، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ خود علامہ نے ایک جگہ صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، دور حاضر بت فروش و بت گر است۔ علامہ نے اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے تہذیب مغرب، تہذیب حاضر اور عصر حاضر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی ہے۔ چنانچہ بال جبریل میں لکھتے ہیں، لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ علامہ ارمغان حجاز میں لکھتے ہیں، ولیکن الا ما از عصر حاضر کے شیطانی بسلطانی باہم کرد۔ خود ضرب کلیم میں صفحہ نمبر 8 پر علامہ نے عصر حاضر کے عنوان سے 3 شعر لکھے ہیں۔ ان کے مطالعے سے دور حاضر کا اصطلاح کا مفہوم اور بھی واضح ہو سکتا ہے۔ الغرض دور حاضر سے اقبال کی مراد اتحاد اور بے دینی کا موجودہ دور ہے، جس میں قدم قدم پر نئے نئے بت نظر آتے ہیں اور دنیا ان بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ اس کتاب کا ضرب کلیم نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ علامہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو اشعار ہے یا بالفاظ صحیح تر ان اشعار میں جو خیالات ظاہر کیے گئے ہیں وہ عصر حاضر کے بتوں کو پاش پاش کرنے میں ضرب کلیم کا اثر رکھتی ہیں، اور علامہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان خیالات پر عمل ہو کر اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرے جس کی بدولت وہ دور حاضر کے بتوں کو پاش پاش کر سکے۔ اقبال نے ابتدائی زمانے میں وطنیت کے خلاف ایک نظم لکھی تھی اور اس میں مسلمانوں سے اس طرح خطاب کیا تھا، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس وقت انہوں نے صرف اس قدر کہنے پر اتفاق کیا تھا کہ مسلمان اس بت کو توڑ دے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بت شکنی کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کا خلاصہ ان 2 شعروں میں بیان کر دیا ہے جو ٹائٹل پیج پر مرقم ہے۔ ان اشعار کا ثالث مطلب یہ ہے، مسلمان کی طبیعت کا اکتسابہ یہ ہے کہ وہ جامد پتھر کی طرح کسی ایک جگہ یا مقام پر پابند نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان قید وطن سے آزاد ہے، مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا،
لہٰذا مسلمانوں کو غیر قوموں کی طرح کسی خاص ملک سے ایسی وابستگی پیدا کرنی نہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے غلام ہو کر رہ جائے اور کسی وقت بھی وہاں سے ہجرت نہ کر سکے، بلکہ اپنے اندر نسیم کی طرح سیر و سفر جان یا نقل مکانی کی خواہش پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا فرض منصبی ساری دنیا کو اسلام کا پیغام سنانا ہے۔ اسی لیے اقبال یہ کہتے ہیں، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، مسلمان کی زندگی کا مقصد تو اعلاء کلامت اللہ ہے، اور مثالاً اگر مصر میں یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تو اپنے ہم خیالوں اور دوستوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے جاؤ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ راستے میں 100 بات بھی درپیش ہوں گی اور ممکن ہے پانی بھی نہ ملے، بس اگر مرد مومن خودی میں ڈوب کر اپنے خداداد مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو اس کے اندر وہ رنگیں کلیمی پیدا ہو جائیں گی کہ وہ راستے میں جس پتھر پر اپنا عصا مارے گا اس سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ یہ مطلب ہے ان دو شعروں کا۔ اقبال کا کمال فن یہ ہے کہ یہاں تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی ہے، یعنی جس بات کو پوری کتاب میں کہتے ہیں اسی کو وہ 2 شعروں میں بیان کر دیتے ہیں، اور میری رائے میں انہوں نے یہ فن قرآن حکیم کی روح سے شدید ارتباط کی بدولت سیکھا۔ یہ ساری کتاب دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دور حاضر سے نبرد آزما ہونے کی ترغیب دی ہے اور کامیابی اور فتح مندی کا طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور اس کو ایک مصرعے میں بیان کر دیا ہے کہ بت شکنی کے لیے ضرب کلیم کی ضرورت ہے اور یہ طاقت خودی میں ڈوبنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خودی میں ڈوبنے کا مفہوم کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ شرح کالج کے طلباء کے لیے لکھ رہا ہوں، لیکن سوال کی اہمیت کے پیش نظر اس کا جواب دیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس مارکۃ الآراء شعر کو پھر پڑھ لیجئے تو مناسب ہوگا۔ ہزاروں چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ 1. کیا خودی کوئی دریا یا سمندر ہے؟ 2. کیا اس دریا میں ڈوب سکتے ہیں؟ 3. کیا یہ ڈوبنا حقیقی ہے یا مجازی؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اقبال نے خودی کو واقعی بحر سے تشبیہ دی ہے۔ ان کی نظر میں خودی بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ بال جبریل میں لکھتے ہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آ بجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ دوسرے سوال کا جواب بھی اثبات میں ہے، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ یہ مرد ہیچ کارہ نہیں۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈوبنا حقیقی نہیں مجازی ہے۔ اقبال نے خودی کو بحر سے تشبیہ دی ہے اور وجہ شبہ دونوں یہ یکساں ہے، یعنی اسد بے پایا۔ اقبال نے یہ بھی لکھا ہے کہ بحر خودی میں ڈوب کر پھر ابھر سکتا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن یہ خودی یا من میں ڈوبنا مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ڈوبنے سے مراد ہے 1. مطالعہ باطنی انٹرسیپشن، 2. مراقبہ میڈیٹیشن، 3. گیان دھیان کانٹمپلیشن، 4. معرفت نفسی حاصل کرنا سیلف نالج۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ 5. نفس ناطقہ یا روح یا خودی کی مخفی قوتوں کو دریافت کرنا، پھر ان کی صحیح خطون پر تربیت کرنا اور ان قوتوں کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ یہی ہے دراصل خودی میں ڈوبنے کا حقیقی مفہوم۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ تو کہہ دیا کہ خودی میں ڈوب جاؤ، لیکن اس ڈوبنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگوں نے علامہ کے کلام کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے تو بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے جاوید نامہ اور مثنوی پس چبایت کرد میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ چنانچہ جاوید نامہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں: گر نیابی صحبت مرد خیبر از آب وجد آ نچے من دارم بغیر پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشد تیرا سوز و گداز۔ یعنی خودی میں ڈوبنے کا طریقہ کسی مرد خیبر کی یعنی مرشد کامل کی صحبت مؤثر نہ آ سکے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ مثنوی مولانا رومی کا مطالعہ کرو۔ مثنوی پس چبایت کرد میں تو انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ صرف ایک شعر لکھتا ہوں: اے سیرت گردم گریز از ما چو تیرے صحبت او گرد بے تابانہ گیر۔ یعنی اے مخاطب میں تیرے وارے جاؤں، تو ہم جیسے ناقص کتابی علم رکھنے والوں سے کنارہ کش ہو کر کسی مرشد کامل کا دامن تھام لے اور بڑی مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مردان حور آدم گر است۔ بزرگوں کی صحبت علم کتابی سے بدرجہ زیادہ نفع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف مردان حور عہد اللہ کی صحبت کی بدولت انسان بن سکتا ہے۔ واضح ہو کہ خودی میں ڈوبنا ایک فن ہے، اور جتنے فنون ہیں ان سب کے حصول کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی صحبت اہل فن۔ محض طب کی کتابوں کے مطالعے سے کوئی طبیب نہیں بن سکتا، موسیقی کی کتابوں سے گانا نہیں آ سکتا، جب تک استاد رہنمائی نہ کرے کوئی شخص شنوتیس نہیں بن سکتا، محض کتاب میں ترکیب پڑھ لینے سے کوئی شخص زردہ پلاؤ دم نہیں کر سکتا۔ غرض دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جو استاد کی رہنمائی اور اس کی صحبت کے بغیر آ سکتا، تو خودی میں ڈوبنا کسی ماہر فن کی صحبت کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ اسلامی دنیا میں جس قدر نامور بزرگ گزرے ہیں، یعنی ایسے لوگ، انہوں نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پایا ہے۔ مثالاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ، خواجہ بہار الدین ملتانی رحمۃ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانو توئی رحمۃ اللہ، حضرت مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مرشد شیخ الہند رحمۃ اللہ، حضرت حکیم علامت مجید تھانوی رحمۃ اللہ۔ کثر اللہ تعالی امثالہم، ان سبھی کے اپنے اپنے مرشدوں کے صحبت میں رہ کر فن سیکھا، اور ان بزرگوں کو جو یہ مرتبہ حاصل ہوا وہ محض صحبت مرشد کی بدولت۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں: ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے رعایا۔ میں نے اس سوال کا جواب جو اس قدر
وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور جہالت میں مسلمانوں میں جو بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عوام کا تو ذکر ہی کیا، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ صحبت مرشد کی اہمیت اور ضرورت سے ناشنا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان محض کتابی علم کی بنا پر رہبری، ہدایت بلکہ تجدید و اجتہاد تک کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ کس قدر حیرانی ہوتی ہے کہ جو لوگ خود اپنے نفس کی اصلاح کے محتاج ہے وہ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں اور بیت لے کر صالحین کی جماعت تیار کر رہے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت کی حاجت، ضرورت اور اہمیت کی سب سے بڑی دلیل صحابیت ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بہت ادنا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ادنا سے ادنا صحابہ بھی تمام دنیا اسلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین اور فقہا بلکہ اماموں اور اولیاء کریم اور بڑے سے بڑے کی کتاب سے زیادہ معزز اور محترم ہیں۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ اس لیے حضرت مجرد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بھلا نیری کتابوں سے بھی کوئی کمال و مکمل ہوا ہے؟ ارے بھائی، موٹی سی بات ہے کہ بھلا بڑھئی کے پاس بیٹھے کوئی شخص بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسولہ بھی ہاتھ میں بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی فائدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا، خوش نویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے کوئی شخص خوش نویس نہیں ہو سکتا۔ غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا، لہذا پیر کامل کی صحبت لازم ہے۔ تجدید تصرف و سلوک، صفحہ نمبر 6۔ بعض آمدن بر سر، مطلب اقبال نے اس شعر میں مسلمانوں کو اپنے اندر ضرب کلیم پیدا کرنے کی ترکیب بتا دی ہے۔ ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس کتاب کے مطالعے پر غور کر کے مصنف مرحوم کے منشا اور آرزو کی تکمیل کرے یا اس کی غزلوں کو قوالی اور ریڈیو کے رنگارنگ پروگراموں کے لیے استعمال کرے۔ من اونچا شرط بلاگ است با تومی گویم، تو خواہ از سخند پند گر خوار ملال۔ آئندہ کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن گزشتہ 14 سال سے جو سلوک کلام اقبال کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر تو مجبوراً یہی کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک قوم نے اقبال کو سمجھا ہی نہیں، اور اقبال کو تو اپنی زندگی ہی میں اس تلخ حقیقت کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ ارمغان حجاز میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فریاد کرتے ہیں، من یہ میرا امم داد از تو خواہم، میرا یارا غزل خوانی شمار دیند، یعنی اے میرے اور ساری کائنات کے آقا، میں آپ کی خدمت میں یہ فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میں نے تو اپنی قوم کو آپ کا پیغام سنایا، لیکن اس نے مجھے محض ایک شاعر سمجھا۔